اب انہوں نے مسلم بن عاقل کو طے کر لیا کہ مسلم بن عاقل جائیں گے، پہلے کوفہ کے حالات معلوم کریں گے، کوفہ کے اندر کیسے حالات ہیں۔ اب مسلم بن عاقل کو انہوں نے بھیجا۔ جیسا مسلم بن عاقل وہاں کوفہ کے اندر پہنچتے ہیں تو سارے کوفی لوگ، جن کو شیعہ بھی کہتے ہیں، بعض شیعہ تھے، انہوں نے کوفی سارے جو ہیں یہ جمع ہوئے، انہوں نے آ کر مسلم بن عاقل کے ہاتھوں پر بیعت کیا، اور ایک دن کے اندر 40,000 کوفیوں نے امام مسلم بن عاقل کے ہاتھوں پر امام حسین کے لیے بیعت کر دیا۔ اور جب امام مسلم بن عاقل نے سوچا کہ حالات بڑے اچھے ہیں تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ لیٹر لکھ دینا چاہیے کہ امام حسین کو آپ آؤ کوفہ کے اندر، یہاں تو کیسا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس وقت امام مسلم بن عاقل نے لیٹر لکھ دیا کہ کوفہ کے اندر امن ہے، حالات اچھے ہیں، آپ کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، لاکھوں میں ہیں، لہٰذا آپ کو آنا چاہیے۔ تو امام حسین کی طرف یہ لیٹر پہنچا، یہاں سے امام حسین بھی سفر پر نکل گئے۔ وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو یزید کو یہ خبر پہنچی ہے کہ جو کوفہ کے اندر جو ہے نعمان بن بشیر جو ہے یہ وہاں کے گورنر تھے، کہا وہ ایسا بندہ ہے کہ وہ مسلم بن عاقل بیعت لے رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں بول رہے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ پلاننگ چینج کی، کہا کہ ہم ابن زید کو، یہ بڑا بدبخت تھا اور بڑا سخت قسم کا انسان تھا، کہا کہ ہم اس کو کوفہ کا گورنر بناتے ہیں۔ انہوں نے گورنر چینج کیا، کوفہ کے اندر ابن زید کو گورنر بنا کے بھیجا، اور جب کوفہ کے اندر ابن زید کو گورنر بنا کر بھیجا تو یہ کوفہ کے اندر آیا، اس نے دیکھا کہ کوفہ کے سارے لوگ امام حسین کو چاہنے والے ہیں، دڑا دڑ ہاتھوں پر بیعت ہو رہی ہے۔ اب یہ ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے مار دیں گے۔ اس بدبخت نے وہ اس راستے سے آیا جو راستہ مکہ والی سر طرف سے آتا تھا، جس راستے سے امام حسین نے آنا تھا، یہ وہی راستہ پکڑ کر آیا، اور اس نے رات کے عمل میں اپنے جسم کے اوپر، اپنے منہ کے اوپر جو ہے پردہ ڈالا، اور اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے سپاہیوں کو لے کر گیا، اور جا کر لوگ آئے، اس کے ہاتھ چومے، اس کے ہاتھوں پر بیعت لیتے رہے، اور بیعت کیا کہتے ہیں؟ امام حسین کے لیے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ امام حسین مدینہ کے رہنے والے تھے، اور کوفہ کے چند لوگ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ امام حسین کو شکل سے جانتے تھے، جنہوں نے ان کی شکل دیکھی تھی، باقی صرف ان کے بارے میں سنے ہوئے تھے لیکن جانتے نہیں تھے۔ اب سارے لوگوں تو شکل سے پہچانتے نہیں تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ امام حسین ہے، تو وہ بڑے خوشی سے لشکروں کا لشکر آتا رہا، ان کے سامنے امام حسین کا استقبال کرتے رہے، امام حسین سمجھ کر اس کا ابن زید کا جو استقبال کرتے رہے۔ اب یہ بدبخت جب اس لشکر میں سے ہوتے 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 جو ہے نعمان بن بشیر کے سامنے گئے، پھر ان سے کہا کہ میں ابن زید ہوں، مجھے یزید نے بھیجا ہے، لہٰذا آپ فوراً ان لوگوں کو میرے پاس ان کی لسٹ دے دو جن لوگوں نے امام حسین کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، جو امام مسلم کے ہاتھوں پر امام حسین کے لیے بیعت لے چکے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ بدبخت نے اس دیوار پر جو وہاں کا قلعہ تھا، اس قلعے کے پاس پہنچا اور اس کی دیوار پر چڑھا۔ سب سے پہلا خطبہ اس نے یہ دیا کہ لوگوں سن لو، میں امام حسین نہیں ہوں بلکہ میں ابن زید ہوں اور یزید کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، لہٰذا تمہیں یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنی ہوگی، اور ان لوگوں کی مجھے ایک دن کے اندر لسٹ ایسے چاہیے جن لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھوں پر امام حسین کے لیے بیعت لیا ہے، لہٰذا فوراً ان لوگوں کی لسٹ میرے پاس آئے۔ اس بدبخت نے 40 لوگوں کی جو ہے لسٹ اپنے پاس لئی، اور وہ 40 لوگ عام نہیں تھے، جیسے یہاں کے ہمارے کوئی بڑا لمڑدار ہے، ایم ایل اے وغیرہ، یوں سمجھ لیجئے بڑے بڑے جو وہاں کی کوفہ کے لوگ تھے، ان لوگوں کی 40 بندوں کی لسٹ ہے جس نے اپنے پاس لا کر ان لوگوں کو گرفتار کیا۔ دوسرا دن ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے امام مسلم کس کے گھر کے اندر ہے، اس نے اپنے سپاہی بھیجے، لشکر بھیجا امام مسلم کو قید کرنے کے لیے۔ امام مسلم نے باہر نکلے، تلواروں سے حملہ کیا، الغرض اس کے سپاہی بھاگے، اور جب امام مسلم سے اس کے سپاہی بھاگ گئے تو اس وقت مسلم بن عاقل نے کیا کے ساتھ بڑے کوفہ کے لوگ ہو گئے، 50,000 لوگوں نے مسلم بن عاقل کے ہاتھوں پر بیعت کر دیا، ایک بار بیعت توڑ کے پھر دوبارہ سے 50,000 لوگوں نے امام مسلم بن عاقل کے ہاتھوں پر بیعت کیا، اور بیعت کر کے سارے گورنر ہاؤس کی طرف گئے جہاں ابن زید رہتا تھا۔ اب گورنر ہاؤس کو سب نے بند کر دیا، سائڈ سے لوگ آ گئے، پورا گورنر ہاؤس بند ہو گیا۔ اب ابن زید ڈر گیا کہ معاملہ یہ ہے کہ مجھے مار دیں گے، اب میرا بچنے کا کوئی چارہ نہ بچا۔ اس بندے نے کیا پلاننگ کی، اس نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ جو 40 بندے میں نے قید کیے ہیں جو میرے پاس ہیں، تو میں ان 40 بندوں کو دیوار پہ چڑھاتا ہوں، قلعے پہ چڑھا کر اعلان کرواتا ہوں کہ لوگوں سن لو، جس بندے نے بھی ابن زید کے اوپر حملہ کیا تو یہ 40 بندے اعلان کریں گے کہ لوگوں اگر آپ نے ابن زید پر حملہ کیا تو ہم 40 کے 40 بندے جو قید ہیں ہمیں مار دے گا، قتل کر دے گا، ہم نہیں بچیں گے۔ تو انہوں نے یہ ساری باتیں ابن زید ان کو پڑھائی کہ آپ جاؤ دیوار پر جا کر اعلان کرو کہ لوگوں ایسے ابن زید پر حملہ نہ کرنا، اگر آپ حملہ کرو گے یہ ہمیں قتل کر دے گا، ہمیں کاٹ دے گا، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، لہٰذا ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم آپ کو ناجائز قسمیں دیتے ہیں، آپ واپس چلے جاؤ۔
اب یہ 40 کے 40 بندے دیوار پہ چڑھے اور چڑھ کر انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں سنو، جو ہمارے پریوار ہیں، جو ہمارے خاندانوں میں سے آئے ہیں، ہمارے بچوں میں سے آئے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں سے یہاں پر آئے ہیں، جو مسلم بن عاقل کی سپورٹ کے اندر آئے ہیں، جو امام مسلم کے جو ہے ان کے ساتھ آئے ہیں اور جو امام حسین کے ہاتھوں پر بیعت کرنا پسند کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان لوگوں کو خدا کی قسم دیتے ہیں ہم کہ آپ واپس چلے جاؤ، اس لیے اگر آپ واپس نہ گئے تو یہ ابن زید جو ہے ہمیں قتل کر دے گا، ہمیں مار دے گا، ہماری جان کو خطرہ ہے، آپ واپس چلے جاؤ۔ اب لکوفی جو تھے وہ حیران پریشان ہو گئے کہ اگر ہم نے اگر گورنر ہاؤس پہ حملہ کیا تو یہ بندے اس کے قبضے میں ہیں، یہ ان کو مار دے گا۔ اب ان کے جتنے رشتہ دار، ان 40 لوگوں کے رشتہ دار تھے وہ سارے واپس ہو گئے، ان کے جتنے خاندانوں میں سے آئے سارے واپس ہو گئے، سب لوگوں نے اپنی اپنی بیعت امام مسلم بن عاقل کے ہاتھوں سے جو بیعت کی تھی وہ سب واپس لے لی۔ اب دیکھو لوگوں نے کیسے کیلا چھوڑا، وہ مسلم بن عاقل جس نے مغرب کی نماز جامع مسجد کوفہ کے اندر ادا کی تھی اور 50,000 لوگوں نے ہاتھوں پر بیعت کی، اب وہ وقت آیا کہ وہ مسلم بن عاقل اکیلا ہو گیا، کوئی ہاتھوں میں بیعت جنہوں نے کی سب نے بیعت توڑ دی، سب نے اکیلا کر دیا۔ جب اکیلا کر دیا ادھر سے اس شیطان نے، اس بدبخت نے، اس لائن بندے نے اعلان کر دیا کہ لوگوں سن لو، جس بندے نے آج کی رات امام مسلم بن عاقل کو اپنے گھر کے اندر ٹھہرایا، اپنے گھر کے اندر رکھا، اس کو اور اس کی ساری اولاد اور اس کے رشتہ داروں کو کل قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا اپنے دروازے کے اندر امام مسلم بن عاقل کو کوئی نہیں جانے دے گا۔ اب اللہ اکبر، امام مسلم بن عاقل بیچارے کوفہ کے اندر اکیلے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم یہاں سے کسی دوسرے ملک کے اندر جائیں گے اکیلے پھنس جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تو امام مسلم بن عاقل کوفہ میں جب اکیلے پھنسے کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، سب لوگوں نے بیعت توڑی، اکیلا گئے اور یہ ہانی کے گھر کے اندر پہلے رہا کرتے تھے، جب دروازے پر گئے وہ دروازہ بھی بند تھا، اب انہوں نے ہانی سے گھر سے سفر کیا، ایک عورت بیچاری تھی وہ برتن باہر دھو رہی تھی اور امام مسلم بن عاقل وہاں پر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ خدا کی بندی اللہ کے لیے مجھے رات ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ کہا آپ کون ہو؟ کہا میں مسلم بن عاقل ہوں، ان لوگوں نے مجھے خط لکھے، لیٹر لکھے اور یہاں پر بلایا، میرے ہاتھوں پر بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد آج بیعت توڑ دی ہے، مجھے جو ہے اس وقت گورنر ہاؤس سے زید نے اعلان کر دیا ہے اس کو گھر کے اندر ٹھہرنے نہیں دینا، اس کو میرے پاس لاؤ، اس یا تو قتل کر کے لاؤ یا زندے کو میرے پاس گرفتار کر کے لاؤ۔ اس عورت بڑی رحم دل تھی، بڑی نیک تھی، اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ کی شکایت نہیں کریں گے، آپ آؤ ہمارے گھر کے اندر۔ یہ اندر آئے، ان کی خدمت کی، اس نے کھانا دیا، ان کی اچھی طریقے سے مہمان نوازی کی۔ ان کا ایک بچہ تھا وہ بڑا شیطان بدبخت لائن تھا، اس نے جب یہ سنا کہ یہ مسلم بن عاقل ہے وہ فوراً چھوپ کے گیا اور جا کر اس نے کیا کیا، زید کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو وہ مسلم بن عاقل جو ہے وہ ہمارے گھر کے اندر موجود ہے۔ اب جب یہ سننا تھا زید نے اپنی سپاہی بھیجے اور مسلم بن عاقل جو تھا اس وقت اندر تھا اور اس زید کے یہ سپاہی جو آئے انہوں نے دروازے کے باہر سے گھیرا مار کر 2 بندے اندر آئے اور دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ اب مسلم بن عاقل کو باہر بولا، باہر والوں نے آواز دی کہ باہر نکلو۔ اب جب وہ باہر نکلا تو جو یہ بندے دروازے کے پاس تھے مسلم بن عاقل نے ان کو نہیں دیکھا، تو جب باہر گیا ان بندوں نے اپنی تیر ماری اور تیر جا کر مسلم بن عاقل کی جو ہے سینے کے اندر لگ جاتی ہے، مسلم بن عاقل نیچے گر جاتے ہیں اور جب نیچے گر گئے وہاں سے انہوں نے پکڑ کر جے کر زید کے سامنے لے گئے اور زید کے سامنے جب مسلم بن عاقل گئے تو کہا کہ سنو، اگر آپ جو ہے ہمارے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرو گے، مسلم بن عاقل سے کہا، اور جن لوگوں نے امام حسین کے لیے بیعت کی ہے یا آپ نے ان کے لیے بیعت لی ہے ان سب کی بیعت نہیں توڑاؤ گے، میں آپ کو اس طرح سے قتل کروں گا جس طرح سے تاریخ میں کسی نے قتل نہیں کیا۔ مسلم بن عاقل نے کہا زید تو سن لے، اگر تو جس طرح چاہے مجھے قتل کرنا، جس طرح مجھے شہید کرنا چاہے مجھے کر لے، لیکن یاد رکھ لے میں نبی کے اس پیارے جگر سے، میں نبی کے اس پیارے جگر سے اور اس پیارے لاڈلے سے کبھی بغاوت نہیں کر سکتا، میں ان کے خلاف کبھی ایسا نہیں کر سکتا، لہٰذا میرا جسم کا ٹکڑا ٹکڑا ان کے اوپر قربان جائے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اب اس بدبخت نے امام مسلم بن عاقل کو وہاں پر شہید کیا۔ اب جب یہ امام مسلم بن عاقل کوفہ میں گئے تھے ان کے ساتھ 2 ننھے بچے تھے، وہ ان کے تھے، ایک کا نام ابراہیم تھا، ایک کا نام محمد تھا، یہ 2 بچے تھے۔ اور جب مسلم بن عاقل جو اعلان کیا گورنر ہاؤس سے زید نے کہ بھائی ان کو اپنے گھر کے اندر کوئی نہیں جانا، تو مسلم بن عاقل کو ڈر پڑ گیا کہ اب ایسا ہوگا کہ میں تو شہید ہو جاؤں گا یا مجھے گرفتار کریں گے تو میرے 2 بچے جو ہے یہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ اب اس نے شرع قاضی، یعنی یوں سمجھ لے جو مفتی ہوتا ہے اس وقت کا جو قاضی، اس وقت قاضی ہوا کرتا تھا، تو شرع قاضی جو تھا اس کے حوالے ان 2 بچوں کو کر دیا، 2 بچوں کو حوالے کر کے اسے وعدہ کیا کہ قیامت کے دن میں تجھ سے حساب لوں گا، اگر میری یہ امانت تیرے پاس ہے، ان کے اندر کسی طرح سے کوئی خیانت ہوگی، لہٰذا یہ 2 میرے بچے آپ نے مدینے میں واپس پہنچانے ہیں۔
اب اس نے جو شرح قاضی تھا، اس نے اپنے بچہ، وہ 2 بچے اپنے پاس رکھے، رات کا وقت تھا، اب ایک قافلہ تھا، اس نے مدینے میں جانا تھا، تو اس کے شرح قاضی جو تھا، اس کا بچہ تھا، اس نے کہا کہ آپ ایسے کو اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ آپ ان دونوں بچوں کو لے کر جاؤ اور وہ فلانا قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے، ان قافلے والوں کے ساتھ ان کو لگاؤ اور یہ جو ہے مدینے میں واپس چلے جائیں گے۔ اب اس کا بچہ آیا، ان دونوں لڑکوں کو، جو چھوٹے بچے تھے امام مسلم بن عاقل کے، ان کو لیا ساتھ، لے کر گیا، تو وہ قافلہ ان سے کچھ وقت پہلے گزر گیا تھا، وہ قافلہ ان کو نہ ملا۔ اب مسلم بن عاقل جو وہ 2 بچے تھے اور وہ جو شرح قاضی کا لڑکا تھا، انہوں نے ان دونوں کو لے کر کچھ آگے تک گیا، لیکن نہ کوئی پتہ چلا کہ قافلہ کتنا آگے نکل گیا۔ اب ان کی جو اونٹ وغیرہ تھی یا ان کے جو اپنے پاؤں وغیرہ تھے، رستے میں جو گرد و غبار تھا وہ نشانے پڑے ہوئے تھے، تو اس شرح قاضی کے بیٹے نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ یہ دیکھو ان کے نشان ہیں، یہ نشان ہی پکڑو اور جہاں آپ کو قافلہ ملے گا اب دوڑ کے جاؤ، اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، لہٰذا آپ مدینے میں چلے جانا۔ اب یہ 2 بچے تھے، اب یہ دوڑے بیچارے، بڑی کوشش کی، لیکن وہ قافلہ ان کو نہیں ملا، وہ قافلہ مدینے میں واپس چلا گیا۔ لیکن اب رات ہو گئی تو پوری رات بیچارے یہ رات چلتے رہے، مدینے کی طرف اپنے حساب سے سفر کرتے رہے۔ رات کا جب زیادہ حصہ گزر گیا تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا ہو گیا شاید ہم کوفہ سے نکل کر مدینے کے قریب آ گئے ہیں، تو اتنے میں جب صبح ہوئی تو دیکھتے ہیں کہ وہ بچے بیچارے دونوں تھے، ان کو رستہ معلوم نہیں تھا، وہ رستے میں کہیں اس گلی سے آئے نکل کر، پھر یہاں پر، پھر اس گلی سے نکل گئے وہاں پر، تو فجر ہوئی جب دیکھا تو زیادہ دور نہیں تھے، وہی کوفہ کے مکان سامنے نظر آ رہے۔ اب ڈر گئے کہ شاید اب ہمیں چھوڑیں گے نہیں، تو اتنے میں جو زائد کے سپاہی تھے انہوں نے کہیں دیکھ لیا، ان دونوں بچوں کو پکڑ کر جو قید کروا دیا۔ اب جب لے کر جیل میں ڈالا، قید کیا، اس جیل کے اندر ایک سپاہی تھا، وہ اہل بیت سے، حضور علیہ السلام کی آل سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اس نے کہا ان بچوں کو، دیکھو میں نے حضور کے نام سنا ہے اور میں حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہوں اور حضور کے بیٹے حسین کا نام میں نے سنا ہے، اس خاندان کے بارے میں جانتا ہوں، لہٰذا ایک کام کرو کہ میں آپ کو اس جیل کی 4 دیواری سے رات کے وقت میں باہر نکالوں گا اور باہر نکال کر آپ کو میں بھیج دیتا ہوں، تو آپ ایسا کرنا کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے ظاہر سی بات ہے یہ پھانسی دے دے گا، مجھے مار دے گا، تو لہٰذا میں مروں یا بچوں، لیکن آپ ایسا کرنا میں یہ آپ کو ایک انگوٹھی دیتا ہوں اور یہ انگوٹھی لے کر فلاں علاقے کے اندر میرا بھائی رہتا ہے، اس کو بتانا، وہ آپ کو مدینے میں پہنچا دے گا۔ اب یہ بچے جب گئے تو اللہ پاک کی مرضی تھی کہ انہوں نے شہید ہونا تھا۔ اب رات پوری یہ بچے مدینے کا راستہ ڈھونڈتے رہے، صبح کا وقت ہوا تو یہ مدینے نہیں پہنچے، بلکہ پھر صبح کا وقت ہوتا ہے، آج جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، بڑے والے بچے نے چھوٹے والے سے کہا کہ بھائی اب ہم تھک گئے ہیں، چل کے، اور بھوک ہے، کئی دنوں سے کھایا نہیں ہے، کئی دنوں سے پانی پیا نہیں، پیاسے ہیں، لہٰذا تھوڑی دیر ہم آرام کرتے ہیں۔ چھوٹے والے نے کہا بھیا ہم سوئیں گے نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اگر ہم سو جائیں گے نا تو ہماری آنکھ لگ جائے گی، ہمیں آ کر یہ بدبخت جو ہے پکڑ کے قید کر کے پھر سے جیل میں ڈالیں گے، اب قتل کر دیں گے، کیونکہ ہم جیل سے بھی بھاگ کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے اب سوئے نہیں، چلتے رہے۔ صبح کا وقت ہوا، دیکھا مدینے کا راستہ نہیں ملا، پھر کوفہ کے اندر جا کر نکل گئے۔ اب وہاں جہاں یہ نکلے وہاں ساتھ میں کہ نہر تھی، دریا چلتا تھا، تو یہ اس دریا کی طرف گئے، تو انہوں نے پانی پینے کے لیے، تو جب پانی پی رہے تھے تب تک ایک عورت آ گئی، تو جب انہوں نے وہ عورت دیکھی تو یہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ شاید یہ عورت جو ہے ہمیں کہیں پھنسا دے گی، ہمیں پکڑا دے گی۔ تو یہ دونوں بچے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑنے لگ گئے اور عرض کرنے لگے، اے مائی، اے عورت، خدا کا واسطہ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ہم نے کوئی، ہمارا جرم نہیں ہے، ہم نابالغ بچے ہیں، ہم نے کسی پر کوئی کسی قسم کا ظلم نہیں کیا ہے، لہٰذا خدا کا واسطہ ہے ہماری شکایت نہ کرنا، خدا کا واسطہ ہے ہمیں پکڑ کر زید کے حوالے نہ کرنا۔ اور جب یہ بات کہنی تھی تو عورت جو تھی وہ اہل بیت سے امام حسین اور حضور علیہ السلام کی آل سے محبت کرنے والی تھی، انہوں نے کہا کون ہو؟ کہا مسلم بن عاقل کے بیٹے ہیں۔ کہا آپ ایسا کرو، میں آپ کی شکایت نہیں کروں گی، آؤ آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو کھانا کھلاتی ہوں۔ جب یہ لائی، اس نے گھر بٹھایا، ان کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد اندر والے حال کے اندر ان دونوں بچوں کو سلایا، اور جب دونوں بچوں کو سلایا اس کے بعد اس کا شوہر بڑا لالچی تھا اور حسد کرنے والا تھا اہل بیت سے، اور وہ آیا اور اس نے کہا اپنی بیوی سے آپ فوراً کھانا مجھے دیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے ایمرجنسی کہیں جانا ہے۔ کہا کہاں جانا ہے؟ کہا مسلم بن عاقل کے بیٹے جو ہے وہ جیل سے نکل کر گم چکے ہیں، اور زید نے کہا ہے کہ جو ان بچوں کو قید کر کے پکڑ کے میرے پاس لائے گا اور میں اس سے خوب انعام دوں گا۔ کہا کہ ہم جب وہ انعام لیں گے ہم امیر ہو جائیں گے، لہٰذا میں نے ان بچوں کو ڈھونڈنا ہے اور ان کا قتل کر کے ان کی لان کے سر جو ہے وہ میں نے زید کے پاس پہنچانے ہیں، لہٰذا آپ فوراً جو ہے مجھے کھانا دو۔ اس نے کہا او بدبخت، تیرا کیا عقل ہے؟ تو کیا حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے اور ان کے اہل ایسے ان کے لباسوں کو قتل کرے گا، مسلم بن عاقل کے بچوں کو ڈھونڈ کے قتل کرے گا؟ او بدبخت ایسا کام مت کرنا۔ اس نے کہا زیادہ باتیں نہ کر، مجھے کھانا دے۔ اتنے میں یہ کھانا کھانے لگا تھا، اندر سے رونے کی آواز آئی۔ اس نے کہا یہ رو کون رہا ہے؟ اس نے کہا کہ
یہ رونے والے بچے پڑوسیوں کے ہو سکتے ہیں، کہیں پڑوس میں سے آواز آئی، اب اس کو شک پڑ گیا، یہ فوراً اندر گیا، اندر جا کے دیکھتا ہے وہ دو بچے جو امام مسلم بن عاقل کے تھے وہ سوئے ہوئے خواب دیکھتے ہیں، اور خواب کے اندر امام مسلم بن عاقل کو دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر خواب کے اندر اس کو لپٹ جاتے ہیں، گلے کے اندر کہتے ہیں او میرے ابا ہم اکیلے رہ گئے ہیں، او میرے ابا ہمیں اکیلے چھوڑ کے کہاں چلے گئے ہو، او میرے ابا اس کوفہ کے اندر ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ دونوں بچے خواب کے اندر ایک دوسرے کو لپٹے ہوئے ہیں، اور لپٹے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے، اور یہ نادان یہ بدبخت اندر گیا اور جا کر کیا کرتا ہے، ان دونوں سوئے ہوئے بچوں کو بالوں سے، سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچتا ہے اور چانٹا مارتا ہے۔ اس کی بیوی نے روتے ہوئے چھڑانے کی بڑی کوشش کی، مگر یہ نادان نہیں چھوڑ گیا، یہ وہاں نہر کے پاس لے گیا اور لے کر ان دونوں بچوں کو کہنے لگا میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے لیکن ایک بات کرنا۔ چھوٹے والے نے کہا پہلے مجھے قتل کرنا، میرے سامنے بڑے بھائی کو قتل نہ کرنا۔ بڑے والے نے کہا پہلے مجھے قتل کرنا، میرے سامنے چھوٹے بھائی کو قتل نہ کرنا۔ کہا آپ کو قتل ہونے کا اتنا شوق ہے؟ کہا او بدبخت تجھے ابھی شہادت کا مزہ نہیں چکھا ہے، تو نے شہید کا رتبہ نہیں پڑھا ہے، تو نے شہید کے بارے میں نہ سنا ہے۔ ہم شہید ہو کر اپنے باپ مسلم بن عاقل اور اپنے نبی محمد عربی سے ملنا چاہتے ہیں، لہٰذا جب چاہے تو شہید کر لے۔ اب اس نے تلوار ماری اور دونوں بچوں کے سر قلم کر دیے، دونوں کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد ان دونوں کی جو لاش مبارک جو تھی ان کو دریا میں جب پھینکا تو یوں آتا ہے تاریخ میں کہ ان دونوں کی لاش ایک دوسرے سے اپنے آپ سے مل جاتی ہے اور دریا کے اندر چلے جاتی ہے۔ اب یہ دونوں سر جو ہے جب زید کے پاس پہنچے تو زید نے کہا کہ یہ سر کس کے ہیں؟ کہا مسلم بن عاقل کے بیٹے کے ہیں۔ اب زید ڈر گیا کہ کہا کہ اگر یزید نے کہہ دیا کہ بھائی مسلم بن عاقل کے بچوں کو میرے پاس زندہ پہنچاؤ تو فوراً وہ میں جواب میں کیا دوں گا۔ اب اس نے کہا اپنے سپاہیوں میں سے کون ہوگا جس بندے نے امام مسلم بن عاقل کے دونوں بچوں کو جو ہے شہید کیا، سر قلم کیا، لہٰذا اسی جگہ پر لے کر اس کا سر بھی قلم کر دیا جائے۔ تو گویا جس نے امام مسلم بن عاقل کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا گیا تھا انہی نے لے کر اسی بندے کا وہیں پر سر قلم کر دیا جہاں مسلم بن عاقل کا کیا گیا۔ یہ ظلم، یہ سب سے پہلی خون کی لکیر جو ہے کربلا کی سرزمین کے اندر ان ننھے ننھے بچوں کی اور مسلم بن عاقل کی لگتی ہے۔ آئیے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وارحمنا اللہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اذان کا شد وقت ہو چکا ہے، الغرض میں تھوڑا سا اپنے ٹاپک کو نزدیک مین چیزیں آپ کے سامنے بیان کر کے کلوز کرتا ہوں۔ تو جب امام مسلم بن عاقل اور ان کے دو بیٹے شہید ہو جاتے ہیں، اب جب امام حسین کا قافلہ یہاں سے کربلا کے اندر پہنچا تو امام حسین کے پاس حر بن یزید جو تھا اس وقت جو ہے یزیدی فوج کے اندر تھا، اور حر بن یزید 1000 فوجیوں کا کمانڈر تھا، ایک جنرل تھا، 1000 فوجیوں پر جنرل تھا۔ تو اس کو حکم ہوتا ہے کہ آپ فوراً جاؤ، اور امام حسین کا قافلہ کوفہ کے اندر آ گیا، لہٰذا انہیں گھیر لیا جائے۔ تو اب جب یہ پہنچا، اس نے قافلہ گھیرا تو امام حسین نے کہا کہ حر بن یزید آپ ہمیں تھوڑا سا آگے سفر کرنے دو۔ جب تھوڑا سا آگے سفر کیا تو امام حسین کا گھوڑا رک گیا، آپ نے اس کو چاہا برچھی مارنا، آپ نے اس کو ہلانا چاہا جگہ سے، مگر وہ نہ ہلا، بالکل گھوڑا ایک جگہ پہ رک گیا۔ تو امام حسین نے کہا کہ لوگوں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ اس جگہ کا نام جو ہے عراق کی سرزمین ہے۔ کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس جگہ کا خاص نام کیا ہے؟ کہا اس زمین کا نام خاص جو ہے وہ کربلا ہے۔ فرمایا کربلا یہی زمین ہے؟ کہا پھر ہاں۔ کہا پھر مجھے گھوڑے سے نیچے اترنے دو۔ کہا اپنے خیمے یہاں پر لگاؤ، ہمیں یہیں ٹھہرنا ہے۔ تو پوچھا گیا کہا کیوں یہاں کیوں ٹھہرنا ہے؟ کہا میرے نانا جو ہے محمد عربی نے اسی جگہ کا مجھے کہا تھا کہ بیٹے آن قریب ایک وقت آئے گا تیرا ناحق وہاں پہ خون بہا جائے گا، اسی کے لیے مجھے کہا گیا تھا، لہٰذا اب مجھے یہاں پر اترنا ہوگا۔ امام حسین یہاں پر اترتے ہیں۔ اب جو ہے محرم الحرم کی 9ویں تاریخ ہے، تو امام جو ہے اس وقت اس نے ابن زید جو تھا
تھا، وہ گورنر تھا وہاں کا، اور اس نے جو ہے ابن سعد کو بھیجا کہ جاؤ آپ جا کر امام مسلم سے کہو، امام حسین سے کہو کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا یزیدوں کے ہاتھوں پر بیعت کرو۔ تو جب یہ اس نے کہا کہ سعد کافی سارا لشکر لے کر آیا، اس نے کہا کہ آپ جو ہے کیا چاہتے ہیں، آپ یہاں پر کیوں آئے ہو، کہ آپ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرو گے؟ تو امام حسین نے کہا کہ دیکھو مجھ جیسا جوان امام جو ہے یزید بدبخت کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یزید جو ہے وہ شرابی ہے، یزید جو ہے وہ زانی ہے، یزید جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ کا خلاف کام کرنے والا ہے، میں کبھی بھی اس کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کروں گا۔ کہا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس نے جو ہے حضرت عباس غازی جو تھے اور علمدار جو تھے ان کو کہا کہ آپ ان کے لشکر سے گفتگو کریں۔ تو جو ہے حضرت عباس جو ہے ان سے گفتگو کرنے لگے۔ حضرت عباس نے کہا کہ امام حسین کا ایک مطالبہ ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ان لوگ چاہتے ہیں کہ ایک رات ہمیں موقع دی جائے۔ اب یہی 9 تاریخ جو تھی رات کا وقت تھا، موقع دیا گیا۔ امام حسین نے رات مغرب کی نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد اب جو ہے حلقہ لگایا، حلقہ لگا کر سارے جتنے ان میں صحابہ بھی تھے ان کو بھی جمع کیا، اور اہل بیت کے چند لوگ تھے ان کو بھی جمع کر کے کہا کہ دیکھو یہ لوگ سارے کوفہ والے ان کا مقصد ہے میری گردن، ان کا مقصد میرا خون ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، لہٰذا آپ یہ نہیں کہنا کہ امام حسین نے مدینے سے لا کر ہمارے کو یہاں قتل کروا دیا۔ آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو اس کربلا کی سرزمین پر اور آپ واپس چلے جاؤ، جس کو واپس جانا ہے وہ واپس چلے جاؤ۔ جتنے سارے صحابہ تھے یا اہل بیت والا قافلہ ساتھ میں تھا، انہوں نے ایک دم پکار کے کہا کہ امام حسین ہماری جان قربان، ہمارے بچے قربان، ہماری بیویاں قربان، ہمارا مال قربان، ہماری اولاد قربان، اے حسین ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جس گردن کو مصطفیٰ نے چوما، جن ہونٹوں کو مصطفیٰ نے چوما، جس منہ کے اندر زبان مصطفیٰ نے دی ہو، اسے اکیلا چھوڑ کر دی جائیں؟ فرمایا نہ نہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ شہید ہوں گے۔ کہا ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ قافلہ الگ ہوتا ہے، امام حسین نے پورا قرآن اٹھایا، جا کر اپنے خیمے کے اندر ایک جگہ پر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنے لگ گئے۔ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے تہجد کا وقت ہوتا ہے، تہجد پڑھی، نماز تہجد پڑھنے کے بعد وہاں سے آ گیا ان کا کافی جو یزیدی فوج کا لشکر آ کر انہوں نے اپنے صفیں سیدھی کر دی، سپاہیوں نے اپنے اپنے ہتھیار سیدھے کر کر، اور ابن سعد نے ایک سپاہی کو بھیجا کہ حسین کو کہو میدان میں آ جا۔ امام حسین نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، آؤ اپنی اپنی اپنے اپنے ہتھیار لے کر تیار ہو جاؤ۔ ہتھیار کیا تھا؟ 3 دن سے نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پانی پینے کے لیے کچھ، کیونکہ یہ جنگ لڑنے کے لیے وہاں پر تو گئے تھے، نہیں تھا ان کا کوئی مشورہ ہی نہیں تھا جنگ لڑنے کا۔ الغرض جب صبح کا وقت آیا، حضرت عباس سے کہا کہ ان لوگوں کو کہو ہاں جی ٹھیک ہے، پہلا نمبر تو مجھے خطبہ دینے دیجیے۔ امام حسین اپنا گھوڑا لے کر یزیدی فوج کے سامنے گئے اور جا کر کہا کہ لوگو تم جانتے ہو میں وہ حسین ہوں جس کو اللہ کے رسول نے جنتی کہا ہے، آپ جانتے ہو میں وہ حسین ہوں جس کو مصطفیٰ نے نماز کی حالت میں اپنی پیٹھ پر بٹھایا ہے، میں آپ جانتے ہو میں وہ حسین ہوں جس کو رسول اللہ نے منبر سے خطبہ چھوڑ کر گلے سے لگایا ہے، میں وہ حسین ہوں جو جنت میں تمہارا سردار ہوں، میں وہ حسین ہوں جس کے نانا نے تمہارے تک اسلام پہنچایا ہے۔ کیا تمہارے لیے یہ جائز تھا کہ تم نے پانی بند کر دیا؟ کیا تمہارے لیے یہ جائز تھا کہ تم میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں بند کرے؟ کیا تمہارے لیے میرا خون جائز ہے؟ کیا تمہارے لیے میری گردن کا جائز ہے؟ الغرض یزیدی لوگ کے اندر جب امام حسین نے یہ خطبہ دیا، اور امام اس وقت ایک بات یاد رکھیں، جو یزیدی لشکر تھا وہ سب کے سب یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ امام حسین کون ہے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا۔ جب امام حسین نے اپنی انٹروڈکشن دی، اپنا جو ہے نقشہ، اپنے ساری چیزیں بیان کی، اس لشکر کے اندر جو ہے شور مچ گیا، آپ کے خطبے کا اثر پڑ گیا، تو یزیدی کے اندر جتنا بھی لشکر تھا ان کے اندر ایک جیسا شور مچنے لگا، ہڑچل مچ گئی، آپس میں اختلاف ہونے لگا۔ تو ابن سعد بدبخت سمجھدار تھا، اس نے سوچا ایسا نہ ہو میری فوج میرے خلاف ہو جائے گی، اس نے فوراً کہا امام حسین آپ خطبہ بند کرو، آپ لمبی چوڑی تقریر نہ کرو، آپ بتاؤ جنگ کرنا ہے یا یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنا ہے؟ اتنا سارا کہنا تھا۔ حر بن یزید جو تھا ایک 1000 لشکر کا جو ہے کمانڈر تھا، حر بن یزید نے اپنے گھوڑے کو اڈی ماری اور مار کر امام حسین کے قدموں میں آیا، کہنے لگا امام حسین خدا کو گواہ رکھ کے کہتا ہو مجھ سے غلطی ہوئی، جب آپ کا قافلہ مدینے سے آ کر کوفہ کی زمین پر آیا تھا میں نے آپ کے قافلے کو بند کیا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لہٰذا حسین میں تیرے ہاتھ تیرے آگے جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اے امام حسین میں نہیں چاہتا یزید کے جھنڈے کے نیچے سے مر جاؤں، میں نہیں چاہتا کہ ان بدبختوں کے ساتھ مر جاؤں، یہ حسین میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے جھنڈے کے نیچے آ کر اپنی گردن کی قربانی دے دوں، کیا حسین تم میری قربانی کو پسند کرتے ہو؟ امام حسین نے کہا اے حر بن یزید میں تیری قربانی کو پسند کرتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کرنے والا ہے، جل قیامت کے دن جب میرے نانا سامنے آئیں گے میں ضرور آپ کی شفاعت کروں گا۔ حر بن یزید نے یزیدی لشکر سے نکل کر آ کر امام حسین کی طرف سے آیا اور آ کر للکار کر کہنے لگا او یزیدیو ہے کوئی ماں کا بچہ، آؤ میرے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے، سب
سے پہلے کربلا کے اندر جو شہید جنگ شروع ہوا تھا، حر بن یزید نے اپنے گھوڑے کو اڈی ماری اور مار کر کوئی یزیدی لشکر کی طرف بڑھا اور ان کی تلواریں اس طرح اپنی تلوار چلائی کہ لاکھ یعنی کہ کئی یزیدی لوگوں کو جو ہے جہنم کی وسط جہنم کر دیا، ان کو گرایا، ان کو مار دیا۔ اس کے بعد الغرض اس کو تلوار لگی، یہ زمین پر گر گیا اور اس نے آواز دی یا حسین یا حسین۔ تو امام حسین سمجھ گئے کہ حر بن یزید جو ہے وہ زمین پر گر چکے ہیں۔ اب جا کر انہوں نے ان کی لاش مبارک کو اٹھایا لایا۔ اس کے بعد دیگر صحابہ نے جنگ کی، صحابہ کے بعد اہل بیت نے جنگ کی، امام قاسم نے جنگ کی، اس کے بعد علی اکبر نے جنگ کی۔ اور جب علی اکبر آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ چھوٹا سا لباسہ علی اصغر کی شکل سیم ٹو سیم حضور علیہ السلام کی طرح لگتی تھی، اور جو عباس تھے ان کی سیم ٹو سیم شکل جو تھی وہ حضرت علی سے ملتی تھی۔ اور جب حضرت علی اکبر جو تھے یہ اپنے گھوڑے کو لے کر سامنے آئے، تقریباً 22 سالہ عمر تھی، ابھی ینگ تھے، اور جب آئے آ کر سارے یزیدی لشکروں کو تلوار بھول گئے، لڑنا بھول گئے، سارے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، یہ چاند کہاں سے نکل آیا، یہ چمکتا ہوا چہرہ کہاں سے آ گیا، یہ جوان کہاں سے آ گیا۔ اور فرمایا جاتا ہے جب علی اکبر نے اپنے گھوڑے پہ سواری دی کر کے کہا کہ آؤ، ہے کوئی جو لڑنا چاہتا ہے کوئی، میں حق پر لڑنا چاہتا ہوں، آؤ میرے ساتھ لڑنے کے لیے، اور کوئی تیار نہ ہوا۔ الغرض علی اکبر نے خود اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور لشکر کے بیچ میں گھس گیا، اس طرح تلوار چلائی کہ جس طرح گاجر کو کاٹے جا رہے ہیں اس طرح ان کی تلوار سے ان کی گردنوں کو کاٹتے ہوئے زمین پر گراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور آخر الغرض جب امام حضرت علی اکبر نے کافی زیادہ لڑتے ہوئے علی اکبر جو ہے زمین پر گرتے ہیں، آواز آتی ہے یا ابا یا ابا، او میرے ابا، او میرے ابا، میں زمین پر گر گیا ہوں، او میرے ابا مجھے سخت پیاس ہے، کوئی پانی پلاؤ میرے ابا۔ امام حسین نے کہا او میرے بیٹی پانی نہیں ہے۔ کہا ابا اگر پانی کا ایک گلاس مل جائے نا تو میں دوبارہ ان سے لڑوں گا۔ کہا پانی نہیں ہے۔ کہا میرے سینے میں جو تیر لگا ہے اس تیر کو کھینچ کے نکالو، میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے جب علی اکبر کے سینے سے تیر نکالا تو خون اس طرح سے فوارے کی طرح بہر آیا۔ علی اکبر جو ہے اس وقت شہید ہو گئے، اور اس وقت جو ہے امام حضرت زینب فرماتی ہیں کہ جب حضور علی اس وقت امام حسین کی 54 سال عمر تھی، اور جب خیمے سے حضرت علی اکبر کو جو ہے گھوڑے پہ سوار کر کے جنگ کی طرف بھیجا تھا، اس وقت پورے کی داڑھی اور سر کے بال کالے تھے، اور جب علی اکبر کی لاش مبارک کو لایا تو اتنا لمبا تھا کہ سینے کے ساتھ لگایا اور پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے اپنی بہن زینب کے گود میں لا کر ڈالا۔ فرماتے ہیں اس وقت امام حسین کا ایک بال بھی کالا نہیں تھا، پورے بال سفید ہو گئے۔ یہ کتنے سارے وقت میں علی اکبر کو لانے کی جب جنگ میں بھیجا کالے بال تھے، اور جب لایا تو سفید تھے۔ اس کے بعد یہ جنگ چلتا رہا۔ اس کے بعد جب ایسا معاملہ ہوا کہ چھوٹا سا علی اصغر تقریباً 6 مہینے کا امام حسین کا بچہ تھا، تو امام حضرت زینب نے کہا کہ میرے بھائی، او میرے بھائی، یہ بچہ پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے کیونکہ پانی پیا نہیں، ماں کے پیٹ شکم میں جو ہے پستان مبارک سے دودھ بھی سوکھ گیا ہے، لہٰذا آپ ایسا کرو جاؤ کوئی پانی کا ایک گلاس ان یزیدیوں سے کہو کہ کچھ نہیں تو تمہیں اس کلمہ کا واسطہ ہے جو تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، ایک پانی کا گلاس تو دو۔ فرمایا گیا کہ جب گئے تو انہوں نے پانی نہیں دیا۔ ان میں ایک شیطان بدبخت تھا نا، اس بدبخت نے کہا امام حسین اس کو سامنے تو ذرا کرو، اس کے چہرے سے پردہ تو ہٹاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے سوچا کہ شاید کہ پانی پلائیں گے، اور ان شیطانوں نے جب اس بچے کا سر دیکھا، اس نے اپنے امام حسین نے اس کے منہ مبارک سے وہ جب ہٹایا پلہ تو اس نے تیر ماری، اور وہ تیر جا کر علی اصغر کے سینے پر لگتی ہے۔ علی اصغر شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور کہا امام زینب سے کہا ہو میری بہن اب یہ نہیں روئے گا، اب یہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا، اب تمہیں یہ پریشان نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہی امام حسین کی بیوی جو ہے علی اصغر کی ماں ہے، جب قافلہ مدینے سے واپس مدینے میں گیا نا تو ساری زندگی یہ کبھی دھوپ میں جو ہے بیٹھتی تھی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی۔ ایک دن ایک شخص نے پوچھا آپ دھوپ میں کیوں بیٹھتی ہو، سائے میں کیوں نہیں بیٹھتی ہو؟ کہا میں تو سائے میں بیٹھتی تھی، لیکن جب میں سائے میں جاتی ہوں مجھے وہ علی اصغر کا تڑپنا یاد آتا ہے کہ اس کو دھوپ کے اندر تو آگ برساتی جو ہے دھوپ تھی، اور اس کو تیر مارا تھا، اس کے سینے سے خون نکلا تھا، مجھے وہ خون یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب علی اصغر بھی شہید ہو گیا۔ اب حضرت عباس بچے، عباس سے بچے نا، حضرت زینب نے کہا او عباس بڑی پیاس لگی ہے، خدا کا واسطہ کوئی پانی کا جگاڑ کرو، کوئی پانی کا جگاڑ کرو۔ حضرت عباس نے کہا میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں گا، لیکن پانی کی ایک گھونٹ تم تک لے کر جاؤں گا۔ انہوں نے مشگیزہ اٹھا کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، نہر فرات کی طرف گئے، وہاں جا کر پانی بھرنا چاہا تھا۔ امام حضرت عباس کے گھوڑے نے جب پانی کی طرف منہ کیا تو گھوڑے نے پانی نہیں پیا، سر اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، کہا او میرے مولا
یہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ حسین کربلا میں جو پیاسے شہید ہو رہے ہیں اور میں گھوڑا ان کا ہو کر پانی پیوں گا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے وہی مشکیزہ اس پانی میں ڈبایا، بڑھ کر سواری پر سوار ہوا اور یزیدی بدبختوں نے تلوار ماری، ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا، انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جو مشکیزہ لیا ہوا تھا انہوں نے وہ فوراً منہ کے اندر لے لیا، ایک ہاتھ میں گھوڑے کی تلوار پکڑ لی، ایک لگام پکڑ لی، اور یزیدی بدبختوں نے دوسری تلوار ماری، دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ امام حضرت عباس صرف گھوڑے پہ سوار ہیں، لگام چھوٹ گئی اور وہ مشکیزہ پانی والا آپ نے منہ مبارک میں دانتوں میں پکڑا ہوا، آپ فوراً جو ہے خیموں کی طرف نکلنے لگے اور یزیدی بدبختوں نے تیر ماری، اس کو جا کر اس مشکیزے کو لگتی ہے، پانی بہہ جاتا ہے، امام حضرت جو ہے عباس کو جا کر تیر لگتا ہے، حضرت عباس جا کر خیمے کے قریب جا کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ امام حسین جو ہے ان کے آنکھوں سے اس سے پہلے آپ ابھی تک آنسو نہیں نکلے، اور آنسو نکلے، کہا او میری بہن، آج میرے بھائی کی بازو کٹ گئی، آج میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، اب ساری کھیل ختم ہو گئی، کربلا میں ایک بچا، وہ حسین بچا، اب کوئی اور لڑنے والا نہیں، اب کوئی اور سہارا نہیں، اب کوئی اور مددگار نہیں۔ آپ نے فوراً، امام زین العابدین بیمار تھے، ان کو اجازت نہیں دی کہ آپ نہیں لڑیں گے، آپ نے دوبارہ یہ قافلہ لے کر مدینے میں جانا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اپنی بہن کو زینب کو بلایا اور اس کے بعد اپنی بیوی کو اور اپنی سکینہ اپنی چھوٹی بچی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اب میں جا رہا ہوں شہید ہونے کے لیے، آپ کو پہلا وعدہ کرواتا ہوں میرے بعد رونا نہیں، سر نہیں پیٹنا، اور دوسری بات امام زین العابدین کو کہا کہ آپ ایسا کرنا کہ میرے بعد جا کر آپ ایسا کرنا کہ مدینے کے اندر یہ قافلہ واپس لے کر جانا۔ الغرض جب امام حسین کی جب روانگی آئی، امام حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو بلایا اور بلا کے سینے کے ساتھ لگایا اور اپنی بہن سے کہا، جو زینب تھی، اپنی بہن سے کہا او میری بہن، میں تجھ سے قسم دیتا ہوں، ایک وعدہ کرواتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا یہ میری جو بچی 6 سالہ بچی ہے، جو یہ سکینہ ہے، یہ ساری زندگی میرے سے الگ نہیں سوتی تھی، رات کو میرے سینے پہ چڑھ کے سوتی تھی، لہٰذا آج اس بچی کو اپنے پاس اس کے بعد رکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا۔ امام حسین جو ہے اس وقت اپنے سر مبارک پر تلوار جو ہے امامہ باندھا، حضرت علی کی تلوار لے کر ان کا جو ہے جو جیکٹ وغیرہ لوہے کا تھا وہ پہن کر گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ اب گھوڑے کو ہانکنے لگے، اب جب گھوڑے کو ہانکا تو گھوڑا نہیں چلتا تھا، پھر مارے گھوڑے کو، گھوڑا نہیں چلتا، جب امام حسین نے گھوڑے کو پھر مارا، گھوڑا زمین کی طرف دیکھتا ہے، نہیں چلتا ہے۔ امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے، کہا یہ گھوڑا کیوں نہیں چلتا ہے؟ نیچے دیکھتے ہیں وہ 6 سال کی بچی نے گھوڑے کی دونوں ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں اور رو رہی ہے، اور میرے باپ کو اس کربلا کے میدان میں نہیں لے کے جانا، وہ جو جس میدان میں نہیں لے جانا جس کے اندر علی اصغر گیا واپس نہیں آیا، علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، عباس گیا واپس نہیں آیا، جس کے اندر امام قاسم گیا واپس نہیں آیا۔ او گھوڑے، تجھے خدا کا واسطہ ہے میرے ابا کو نہ لے کر جانا، میرے ابا کو نہ لے کر جانا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے، اپنی بیٹی کے ہاتھ چھڑائے اور چھڑا کر امام جو ہے حضرت زینب کے حوالے کیا، کہا میری بیٹی اس 6 سال بچی کو اپنے ساتھ سلانا، الگ نہ سلانا۔ اب جب امام حسین شہید ہو گئے، میں مختصر عرض کروں گا، رات کا وقت تھا، لاشیں کربلا میں پڑی ہے، ساری گردنیں الگ الگ پڑی ہیں، اب رات کا وقت آیا، اللہ اکبر، 6 سالہ سکینہ گم گئی، نہیں مل رہی ہے۔ زینب نے سارے خیمے ڈھونڈے، سارے ٹینٹ ڈھونڈ لیے، نہ ملے، ڈھونڈتی اللہ اکبر، جا کر ساری لاشوں کے پاس دیکھا، کربلا کے میدان میں دیکھا، نہیں ملی۔ 6 سال کی بچی کو ڈھونڈتے حضرت زینب کے ذہن میں آیا کہ لگتا ہے کہ اپنی وہ بچی جا کر اپنے ابا کی لاش کے پاس ہوگی۔ اللہ اکبر، جب دیکھا تو وہ زینب 6 سال کی بچی سکینہ جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر، ان کی لاش کے اوپر سوئی ہوئی ہے، چمٹ کے رو رہی ہے، او میرے رب، میرا ابا کہاں گیا؟ میرے رب، میرا ابا کہاں گیا؟ اس لاش کو لپٹ کر سوئی ہوئی ہے۔ امام زینب، حضرت زینب جب گئی، جا کر روتی ہوئی وہ 6 سال کی بچی کو اس کے ہاتھوں سے لاش چھڑائی، لاش کو لایا۔ اب صبح کا وقت تھا، اسی کربلا والے قافلے نے دمشق کی طرف جانا تھا، یزید کے دربار میں جانا تھا۔ جب یزید کی دربار کی طرف جانا تھا، ان کی منڈیاں تقسیم کی گئی، ایک سر ایک کو دیا کہ یہ آپ کو رہا، دوسرے کو رہا، تیسرے کو رہا، چوتھے کو رہا۔ جب امام حسین کا جب سر دینا کی بات آئی تو یہ کھولی بدبخت کو دیا، اور جب اس کھولی بدبخت نے یہ سر لیا تو قافلہ دمشق کی طرف گیا، تو آگے یہ تھوڑا سا آگے نکل گیا، قافلے والوں سے آگے نکلا، اور اتنا میں سارا کیا ہوتا ہے، ایک راہب ملتا ہے، یہودی تھا وہ، اس نے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے؟ کہا حسین کا۔ کہا حسین کون ہے؟ کہا حسین جو ہے یہ آپ نے محمد کا نام سنا
سنا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ان کا جو ہے ان کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہے۔ کہا او ہو میں نے اپنی یہودی اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے اس حسین کے بارے میں، وہ حسین جنتی سردار ہوگا، وہ حسین جنت کے ستاروں سے ستارہ ہوگا۔ کہا یہ سر آپ کہاں لے کے جاؤ گے؟ کہا بس اب رات کو یہیں کہیں ٹھہریں گے۔ اس صاحب نے کہا تمہیں خدا کا واسطہ ہے 10,000 دینار دیتا ہوں ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دیا جائے۔ اس یہودی نے سر لیا، لے کر رات کو اپنے گرجا گھر کے اندر جو عبادت کرتا تھا وہاں رکھا، اس کو عطر لگائی، سجایا، رات پوری اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر روتا رہا اور صبح اسی طرح سو گیا۔ خواب آتی ہے، میرے آقا کریم تشریف لیتے ہیں اور خواب میں تشریف لا کر آتے ہیں، کہتے ہیں اور رہاب تو نے میرے بیٹے کا سر کا احترام کیا، تو نے میرے بیٹے کی عزت کی ہے، لہٰذا تجھے میں آج اس کے بدلے میں ایمان کی دولت سے سرفراز کرتا ہوں، کلمہ پڑھ اور ایمان کے اندر داخل ہو جا۔ اس نے کلمہ پڑھا، ایمان کو قبول کر لیا۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، اب جب خولی آیا سر لینے کے لیے، یہ رو رہا تھا۔ کہا اس نے کیا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا او خدا کے بندے، جب میں نے اس رات اس سر کو عطر لگائی نا، رات کو سجایا، میرا پورا گرجا گھر کے اندر روشنی ہی روشنی ہو گئی، اور اس سر سے جو ہے قرآن پڑھنے کی جو ہے آواز آ رہی تھی، پوری رات اس سر کی جو ہے اسے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ اور صبح کا وقت تھا جب اس کولی بدبخت نے یہ سر لیا، اب کیا ہوتا ہے، یہ سر نیزے پہ چڑھا، اب نیزے پہ چڑھا کر آگے چلا۔ جب یہ سارا قافلہ اس وقت کیسے امام حسین اور ان کی ساری جتنے بھی یہ عورتیں وغیرہ ساتھ میں ان کے اہل بیت کا قافلہ تھا، ان کے گلوں میں رسے ڈالے اور رسے ڈال کر ان کو غلام بنا کر ان کو ساتھ میں لیا گیا، اور چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے۔ سارے لشکر کو یزیدی لشکر کو دھوپ لگ گئی، پانی نہیں تھا، پانی پینے کے لیے یہ ٹھہرے۔ انہوں نے کہا یہاں پہ تھوڑی دیر ٹھہرتے ہیں، لہٰذا پانی منگاتے ہیں، تو پانی پی کے پھر یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ تو فرمایا جب قافلہ وہاں پہ ٹھہرا تو جب پانی پیا، پینے کے بعد دھوپ تھی، اور پانی ان کو نہیں دیا جو امام حسین کے لشکر ساتھ میں تھا، زین العابدین تھا، یا وہ ننھی مونی بچیاں تھی ساتھ میں، یا زینب وغیرہ جتنا قافلہ تھا، ان کو پانی نہیں دیا، پیاسا رکھا۔ تو دھوپ سخت تھی، تو وہ سکینہ 6 سالی بچی نے اپن تھوڑا سا کہیں قافلے کے بیچ میں سے نکلی، تھوڑا سا کوئی چھوٹا سا درخت تھا، اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ اب جب بیٹھ گئی تو پریشانی تھی کیونکہ اتنے زیادہ شہید ہو چکے تھے، اب اس وقت کچھ کا پتا تھا کس کو ہوش تھا، تو قافلہ نکل گیا، یہ سکینہ وہاں پر رہ گئی۔ اور جب نکل گئی تھوڑا سا دور گئے تو امام حسین کا سر مبارک نیزے پر تھا، فوراً نیچے آیا، نیزہ زمین میں دس گیا اور نیزے نے زمین پکڑ لی۔ انہوں نے سارے یزیدی لشکر نے بڑا کوشش کی وہ سر نیزہ زمین سے نکالنے کی، نہ نیزہ زمین سے نکلا، نہ سر نیزے سے اوپر آیا۔ اب حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پیچھے زین العابدین کو آواز دی، کہا کہ آپ کے ابا کا سر جو ہے وہ یہاں پہ رک گیا، یہاں سے آگے نہیں چل رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ زین العابدین نے اپنی پھپھی سے یعنی حضرت زینب سے کہا او میری پھپھی دیکھو ذرا کوئی رہ تو نہیں گیا ہے۔ حضرت زینب نے آواز دی فلاں بنتے فلاں بنتے فلاں بنتے، سب کو بلایا، سب نے بولے، سب وہاں پر تھے، لیکن جب سکینہ کو بلایا او سکینہ، تو آواز آئی، سکینہ نہیں تھی، سکینہ کی آواز ہی نہیں آئی۔ حضرت زین العابدین جو ہے دوڑ کر گئے، واپس جا کر سکینہ کو ڈھونڈنے گئے۔ حضرت زینب سکینہ کو ڈھونڈنے گئی، جب وہاں پر گئی حضرت زینب وہاں پہنچی جہاں یہ قافلہ اس درخت کے پاس ٹھہرا تھا، تو وہاں دیکھا ایک حسین اور جمیل خوبصورت عورت ہے، اور اس عورت نے حضرت سکینہ کو اپنے گود میں لیا ہوا ہے اور رو رہی ہے، اور حضرت سکینہ بھی رو رہی ہے، اور یہ سکینہ سے حضرت وہ عورت پوچھتی ہے کہ آپ سے کیا ہوا، اور یہ رو رو کے کہتی ہے کہ میرے باپ اس طرح سے سوار ہوئے تھے، میرے باپ کو اس طرح شہید کیا، ہمارے ساتھ ایسا ہوا، یہ ساری چھوٹی موٹی باتیں اس سے سنا رہی ہے۔ جب حضرت زینب نے دیکھا، کہا آپ کون ہو؟ آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری بچی کی دیکھ بھال کی۔ اس نے کہا آپ کون ہو؟ اے خدا کی نیک بندی یہ تو بتاؤ آپ کون ہو جس نے ہماری چھوٹی سکینہ کو گود کے اندر رکھا؟ اس نے جب نقاب رکھا ہوا تھا، اس نے نقاب اٹھا کے کہا او میری بیٹی زینب تو مجھے بھول گئی، میں فاطمہ الزہرا ہوں، میں فاطمہ الزہرا ہوں، میں نے اپنے حضرت فاطمہ الزہرا نبو سے سکینہ کو اپنے ہاتھ میں لیا، الغرض یہاں قافلہ دیا، یہاں سے قافلہ آگے چلا۔ اب یہی سر مبارک امام حسین کا جس کھولی کے ہاتھ میں تھا، یہ اپنے گھر کے اندر لے کر گیا، اور اس کی بیوی جو تھی وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتی تھی، نیک خاتون تھے، اس نے رات کو نماز پڑھی، اور اس کو یہ پتہ نہیں تھا یہ امام حسین کا سر ہے، اس نے کہا باغی کا سر ہے۔ انہوں نے رات کو کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے وہ سر جو تھا وہ تندور میں رکھ دیا، یہ سو گئے۔ اب تہجد کا وقت ہوا، وہ عورت اٹھی اور تہجد پڑھنے لگی تو دیکھتی ہے پورا گھر کے اندر روشنی ہی روشنی، ایک پورا روشنی چھائی ہوئی ہے، اور اس نے کہا کہ دیکھو میں نے رات کو تندور بجھایا تھا، روشنی کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، اب یہ کہاں سے اتنی روشنی آ رہی ہے؟ یہ دو دیکھ کر جاتی ہے، وہاں تندور کے اندر امام حسین کے سر سے روشنی جاری ہے، نور جاری ہے، پورا گھر روشن ہے۔
ہے اور اس سر کے ارد گرد 4 عورتیں بیٹھی ہیں اور وہ 4 عورتیں آپ سے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہی ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا، اے حسین ہم تب تک اللہ کی بارگاہ سے ہرگز ایک قدم نہیں آگے جائیں گی اور جنت میں نہیں جائیں گی جب تک آپ کے خون کا بدلہ نہ لیں گی۔ اور اس نے جا کر پوچھا آپ کون ہو؟ ایک نے کہا میں مریم ہوں، دوسرے نے کہا میں حضرت سکینہ، دوسرے نے کہا میں فاطمہ ہوں، تیسری نے کہا میں خدیجہ ہوں اور چوتھی نے کہا میں حضرت آسیہ ہوں۔ کہا کیوں آئی ہو؟ کہا ہم امام حسین سے ملنے آئی ہے، ان بدبختوں نے ہمارے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ کہنا تھا، یہ گش کھا کر گر جاتی ہے، اتنے میں آواز آتی ہے او خدا کی بندی تو تہجد گزار ہے، تو ان سے محبت کرنے والی ہے، تجھ پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، جس نے یہ کام کیا اسے سزا ہوگی۔ یہ جاگتی ہے، جا کر اس بدبخت خولی کو جگاتی ہے، جگا کر کہتی ہے تو کہہ رہا تھا میں نے باغی کو قتل کیا ہے، تو نے تو امام حسین کو قتل کیا ہے۔ کہا پورے گھر دیکھ روشنی سے پھیلا ہوا ہے۔ اس نے فوراً اٹھا دیکھا، یہ سر لے کر در یزید کے پاس، اس کتے بدبخت کے پاس جب لے کر جانا تھا، اور جب یہ وہاں پر پہنچا تو جب دمشق کے شہر کے اندر گیا، سارا جیسے ہم عید کے دن یا کوئی ہمارے ہاں دیوالی وغیرہ لوگ مناتے اس کے اندر سجاتے ہیں پورا شہر، تو اس طرح پورا دمشق کا شہر سجایا ہوا تھا۔ تو مدینے کے رہنے والا کسی کام کی وجہ سے ملک شام سے ہوتے ہوئے دمشق کے اندر ایک صحابی آیا جس کا نام حضرت سہل تھا۔ اس حضرت سہل نے دیکھا کہ پورا یہ دمشق کیوں سجا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے، ڈھول باجے بین طرح طرح سے سجا ہوا ہے۔ اس نے کہا تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یزید کی بغاوت کو ان لوگوں نے کی تھی اور ان باغی کے سر قتل کر کے آج یزید کی بارت دربار میں آنے والے ہیں۔ تو جب اللہ اکبر، اس نے کہا کہ وہ جو باغی آئیں گے ان کے سر کس دروازے سے اندر جائیں گے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس سر سے اس دروازے سے اندر جائیں گے۔ تو اس دروازے پر یہ رک گیا جب اس نے یہ دیکھا کہ وہ کوئی اور قافلہ نہیں تھا بلکہ وہ امام حسین کا سر مبارک تھا۔ جب اس نے پہچانا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے جا کر اپنی حضرت زینب سے کہا کہ زینب آپ مجھے جانتے نہیں ہو، میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، مدینے میں کئی عرصے رہا ہوں، میں آپ کی شان جانتا ہوں، آپ کی عظمت جانتا ہوں، لہٰذا اب میں یہاں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں مسافر ہوں، اگر کوئی بھی میرے علاوہ کوئی ہے میری حاجت، آپ کو کوئی چھوٹی موٹی مدد ہے تو آپ حکم کریں، جتنا مجھ تک ہوا میں کروں گا۔ لیکن یہ جملہ ہمیں اور ہماری بہنوں کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ حضرت سہل سے حضرت سکینہ نے، چھوٹی 6 سالہ بچی نے کیا کہا کہ سہل اگر آپ ہماری کوئی مدد کرنا چاہتے ہو تو یہ مدد ہے، کوئی مال کی ضرورت نہیں، کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں، کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں، ضرورت یہ ہے کہ یہ لوگ امام حسین کا سر مبارک ہمارے نزدیک لے کر چلتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کی نگاہ، ان کی نظریں، ان یزیدیوں کی نظریں جو ہے وہ ہمارے چہروں پہ پڑتی ہیں، ہم جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے، ان کا جسم ہمارے جسم کے ساتھ لگے یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے، انہیں کہو ہمارے ابا کا سر ہم سے دور کرو، یہ ہم برداشت کریں گے، لیکن کسی غیر محرم کی نظر ہمارے اوپر اٹھے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ حضرت سہل نے جا کر جس نے سر اٹھایا تھا اس سے کہا، اس نے نہیں مانا، لیکن الغرض ان کا ایک سیاہ دوست تھا، وہ عیسائی تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، حضرت سہل صحابی تھے لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، اس کو غصہ آیا اور اس نے تلوار نکالی، پہلے نمبر اس نے کلمہ پڑھا کہ کہا میں ایمان لے کر آتا ہوں، اس کے بعد اس نے جنگ لڑی، کافی لمبی جنگ، کافی لوگوں کو اس نے مار دیا، پھر وہ بھی شہید ہو گیا۔ شہید ہونے کے بعد اس نے 6000 چند دینار دیے، دے کر اس بندے کو جس کے پاس سر تھا تو وہ سر آگے کروایا، لیکن اس حالت میں باپ کا سر نیزے پر ہو کر ہمارے جو ہے صحابہ رسول نے، ہمارے اہل بیت کے لوگوں نے اس وقت بھی ان لوگوں نے یہ برداشت نہیں کیا کہ کسی غیر مرد عورت کا ہاتھ ہمارے ساتھ لگ جائے۔ آج ہماری بہنیں گلیوں میں اور شہروں میں ہمارے گھروں میں کس طرح نکلتی ہیں، انہیں حیا آنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر، جب یہاں پر یہ قافلہ ٹھہرا، مکانوں کے اوپر لوگ باہر نکلے تھے، دمشق کے اندر یہ قافلہ آیا تو لوگوں نے سنا تھا کوئی باغی آئے ہیں، لوگ بدبخت عورتوں نے جو ہے اوپر چھتوں سے پتھر مارنے لگے، تو اس وقت زینب نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو پتھر مار رہے ہیں؟ کہا جو یہ سپاہی اور لشکر ہے نا، ان کی بیویاں ہیں، یہ پتھر مارتی ہیں۔ جب ان کو پتھر مارنے لگے، امام زین العابدین کو پتھر لگنے لگے، امام حسین کے سر کو پتھر مارنے لگے، تو اس وقت اسی چھت کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہ نیچے آئی اور نیچے آ کر وہ قافلہ جب ٹھہرا، پڑاؤ کیا، پڑاؤ کرنے کے بعد اس نے کہا کوئی ہے ہماری مدد، کوئی ہے ہماری ضرورت؟ تو اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کیا ہماری مدد کرو گے؟ کہا کپڑے، اس نے کچھ کپڑے لائے، کپڑے لا کر باقی چیزیں لا کر ان کو دی، اور دینے کے بعد کہا کہ اب یہ ہمارا یہاں پر کوئی بندہ اپنا نہیں نکلا، کسی نے ہماری سپورٹ نہیں کیا ہے، لہٰذا آپ بتاؤ آپ نے ہماری مدد کی ہے؟ کہا میں نے اس لیے کی ہے کہ میں فاطمہ تو زہرا کی غلام تھی، تو فرمایا میں اس کی غلام تھی، تو جب مجھے چھٹی کی، فاطمہ کا وصال ہو گیا، تو مجھے جب گھر واپس بھیجا تو فاطمہ نے ایک نصیحت مجھے کی تھی، کہا بیٹی جب آپ
آپ گھر جاؤ گے کبھی بھی زندگی میں آپ کو کوئی مسافر ملے گا اس کی مدد کرنا۔ تو فرمایا جب میں نے یہ قافلہ دیکھا مجھے تو معلوم نہیں تھا کون ہے، میں نے مسافر دیکھے اور ان کی مدد کی۔ کہا اب کوئی اور تمنا ہے؟ کہا تمنا ایک ہی ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں نے فاطمہ کا تو وصال ہو گیا، میں نے سنا امام حسن بھی انتقال فرما گئے ہیں۔ کہا اب اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کرنا۔ فرمایا کیا دعا ہے؟ کہا میں نے سنا ان کی بیٹی زینب اور ان کا بیٹا حسین ابھی موجود ہیں، تو لہٰذا دعا کرنا کہ کبھی میں ان کا دیدار کر لوں۔ حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی خدا کی بندی وہ وقت قریب آ گیا، تیری وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ کہا کیسے؟ کہا جس سے تو بات کر رہی ہے، کہا یہ زینب ہے، اور جس کا سر تو سامنے دیکھ رہی ہے یہ حسین ہے۔ کہا یہ کیسے؟ کہا ان باغیوں نے، ان بدبختوں نے دھوکہ دے کر ہمیں قتل کر دیا، ہمیں شہید کر دیا ہے، لہٰذا اب یہ قافلہ بڑھتے بڑھتے یزید کے پاس گیا۔ جب یزید کے پاس تشت کے اندر امام حسین کا سر رکھا تو تشت کے اندر، تشت سے امام حسین کے ہونٹوں سے قرآن کی آواز آنے لگی تو سارا لشکر حیران ہو گیا۔ الغرض اس وقت زینب کو کہا گیا آپ اتنے دینار بدلے میں، قتل کے بدلے میں لو۔ انہوں نے کہا ساری دولت میرے جوتے پہ مرائی، میں امام حسین کا بدلہ نہیں لے سکتی ہوں، لہٰذا پھر امام زین العابدین کو کہا۔ امام زین العابدین نے بھی نہیں مانا۔ اب جمعہ کا وقت آیا، ان کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہوا۔ وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ نماز یزیدی لشکر میں سے کوئی پڑھائے گا یا یزید خود پڑھائے گا، لیکن خطبہ امام حسین دے گا، اور دوسرا یہ تھا کہ جو ہمارا سامان لوٹا ان لوگوں نے وہ ہمیں واپس چاہیے، اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارا قافلہ جو ہے امن کے ساتھ واپس پہنچائے۔ یہ تین شرطیں امام حسین نے، اور چوتھی شرط جو ہے امام زین العابدین نے یہ رکھی کہ میرے باپ کا قاتل میرے حوالے دیا جائے۔ اب یہ چار باتوں پر ایگریمنٹ ہوا تو جب امام جو ہے گیا منبر پر بیٹھا اور مشہد میں سجی، اور مشہد سج کر پہلا اعلان کہا، یزید نے کہا کہ بتاؤ امام حسین کا قاتل کون ہے؟ تو کولی نے شمر پر، شمر نے کولی پر، ایک دوسرے پر لگایا، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو امام زین العابدین سے یزید نے کہا کہ دیکھو یہ بات تو ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ جو اس کا قاتل جو ہے یہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، آپ اپنی دوسری شرط بولو۔ کہا دوسری شرط میری یہ ہے جتنا سامان ہمارا لوٹا سب کا سب واپس دیا جائے۔ فرمایا یہ بھی ہو نہیں سکتا ہے۔ کہا وہ بدبخت سن، ہمارا کوئی زیادہ سامان نہیں ہے۔ کہا ہمارا سامان یہ ہے کہ میری جو ہے پھوپھی جو ہے زینب کو، میری جو ہے اماں نانی فاطمہ جو تھی انہوں نے ایک ہار پہنایا تھا، وہ ہمارے پاس فاطمہ کی نشانی ہے، وہ ہمیں لٹا کے دے دو، اور ایک چادر اور ایک لباس ہمارے پاس فاطمہ تو زہرا کی نشانی ہے، میرے ابا حسین کا امامہ ہے، میرے ابا حسین کی چادر ہے، ہمیں وہ لٹا کر دے دو، بس ہمیں تمہاری دولت کی، ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ الغرض انہوں نے نہ مانا۔ اس کے بعد تیسری شرط یہ تھی کہ امام خطبہ زین العابدین دے گا، اور نماز جو ہے وہ یزید نے پڑھانی ہے یا کوئی اور پڑھائے گا۔ لیکن جب خطبے کی باری آئی تو امام زین العابدین نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد اب موذن اٹھا، جب یہ سمجھ گیا، یزید سمجھ گیا کہ زین العابدین کا خطبہ سارے لوگوں پہ اثر کر رہا ہے، ایسا نہ ہو حالات خراب ہو جائیں گے، حالات بگڑ جائیں گے، یہ اٹھا فوراً اس نے موذن کو اشارہ دیا کہ فوراً اذان شروع کرو، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تھا اٹھا، موذن اٹھا، اس نے اللہ اکبر کہا۔ امام زین العابدین نے کہا بے شک اللہ بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ زین العابدین نے کہا میرا جسم کا ٹکڑا ٹکڑا گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ موذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو زین العابدین نے کہا او موذن، او اذان دینے والے، تجھے اس محمد کی قسم ہے یہاں پہ رک جا، یہاں سے آگے اذان نہ دینا۔ فرمایا یہاں پہ جب موذن رکھا تو زین العابدین نے کہا او مجلس میں بیٹھنے والوں، بتاؤ تمہارا نانا تمہارا کوئی ہے خاندان میں سے جس کا نام نبی ہو؟ کوئی محمد ہے؟ فرمایا تمہارا باپ نبی ہے؟ تم میں سے کوئی ہے جس کا نانا نبی ہو؟ تم میں سے کوئی ہے جس کا باپ نبی ہو؟ تم میں سے کوئی ہے جس کا کوئی خاندان میں سے نبی ہو؟ فرمایا سنو، جس حسین کو تم نے قتل کیا ہے اس حسین کا نام محمد ہے۔ اور یزید بتا یہ جو محمد نام اذان میں لیا گیا یہ تیرے دادے کا نام ہے یا میرے دادے کا نام ہے؟ یہ تیرے نانے کا نام ہے میرے نانے کا نام ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نام ہے یا ہمارے نبی کا نام ہے؟ یزید نے فوراً موذن سے اشارہ دیا کہ جناب نماز لیٹ ہو رہی ہے، نماز پڑھو۔ اب جب نماز پڑھی گئی الغرض یہاں سے اس کے بعد مدینے کے اندر قافلہ لوٹا، اور مدینے میں راستے کے ساتھ ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر مدینے کے ساتھ کیا ہوا، یہ بہت بڑا لمبا وقت ہے، لیکن الغرض وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو الغرض اس کا مفہوم بیان کرنے کا یہ ہے کہ ہمارا قربان جو ہے امام حسین نے اپنی جان کی قربانی قرآن پڑھتے دی ہے، حضرت عثمان غنی نے اپنی قربانی قرآن پڑھتے دی ہے۔ لیکن یہاں پہ ذرا آپ غور کرو، میں غور کرتا ہوں کہ یہ 72 لوگ جو جا کے کربلا میں شہید ہوئے، ان کا کوئی سیاسی مفاد تو نہیں تھا، الیکشن لڑنے کے لیے نہیں گئے، حکومت کرنے کے لیے نہیں گئے۔ ان کی جنگ کس کے خلاف تھی؟ شراب کے خلاف، ان کی جنگ بے حیائی کے خلاف، ان کی جنگ زنا بدکاری کے خلاف تھی۔ کیا میں اور آپ ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کتنی بدکاری کے خلاف جنگ لڑی ہے؟ کیا ہم نے کتنے شرابی لوگوں کو شراب سے روکا ہے؟ کیا ہم نے کتنے لوگوں کو مسجد کے اندر بلایا ہے؟ کیا کتنے نمازی بنائی ہے؟ لیکن حیا نہیں آتی ہے۔ کل جب
जब क़यामत के दिन इमाम हुसैन के सामने तुम्हारे बेटे जाएंगे और इमाम हुसैन के सामने दाढ़ी चट होगी, जब इमाम हुसैन के सामने जाएंगे लिबास होगा नहीं, इमाम हुसैन के सामने जाएंगे नमाजें नहीं होगी। लेकिन याद करो लोगों, जब हुसैन का सर कलम होने लगा ना, तो जब तलवार जा रही थी तो सारा यजीदी डर गए थे कि ये तलवार ऐसे चल रही है कि लगता है कि तारीख बन जाएगी कि एक बंदे ने सारा यजीदी लश्कर ख़त्म कर दिया, अब इस तलवार को कैसे रोकें। तो जब रोकने की प्लानिंग सोची कोई नहीं लगी, इतने में वक्त ज़ोहर होता है, नमाज का वक्त होता है, अजान की आवाज़ आती है, इमाम हुसैन ने तलवार नीचे डाली, फ़ौरन सर सजदे में चले गए और नमाज पढ़ी। मेरे और आपकी इमाम की शहादत नमाज के अंदर है। कौन सा मुंह लेकर जाएंगे, कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? वो लोग कौन सा मुंह बुलेंगे जिनकी मस्जिदें दरवाजे बंद है, मस्जिदें गैर आबाद हैं, घरों के अंदर नमाज है ही नहीं है, कब्रस्तान घर बने हैं। और वो औरतें इमाम हज़रत ज़ैनब के पास, हज़रत जो है सकीना के पास और फातिमा के पास कैसे जाएंगी, जिनके चेहरे पर हज़ारों रुपए की क्रीम, हज़ारों रुपए की लिपस्टिक लगी होती है और जब स्कूलों की तरफ निकलती है ना चेहरा देखने के काबिल, ना मुंह देखने के काबिल, ना लिबास देखने के काबिल है। लोगों, शैतान भी हया करता है, शैतान भी लानत भेजता है। इसलिए खुदा का वास्ता है, ये कुर्बानियों का जिक्र करने से कोई असर नहीं होगा, ये कुर्बानी सुनने से कोई नहीं है, ये कोई गाना बाजा बीन नहीं है। मुझे बुलाया, मैंने बजाया, तुमने सुना, मैंने बीन बजाई, सारगी बजाई, तुमने सुनी है। लेकिन याद रखना, सुनना बड़ा आसान था, लेकिन इस पे उतरना बड़ा मुश्किल है। कल क़यामत का दिन होगा, जैसे महफिल बैठी है, मजलिस में सारे बैठे हैं, मैं सुना रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा क़यामत उसका नाम होगा और ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, आओ अपना हिसाब दो। और जब हिसाब देने वाला होगा वहाँ मुझे बुलाया जाएगा, तुमने बताया था, तो मैं कहूँगा मौला हाँ, तो फरिश्ते अर्ज़ करेंगे हाँ, तो तुमसे क़यामत के दिन में पूछा जाएगा, बताओ उस मस्जिद के अंदर तुम्हें कहा था कि लोगों नमाज पढ़ो, तुमने नमाजें क्यों नहीं पढ़ी? उसी मस्जिद के अंदर तुम्हें कहा था अपनी बेटियों को हया वाला पर्दा डालो, क्यों नहीं डाला? क़यामत के दिन फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ज़र्रे का हिसाब अल्लाह के सामने देना होगा। इसलिए अपनी बच्चियों को शरीयत का पाबंद करो। लेकिन अगर इंसान अकल लगा कर सोचे, जिन लोगों ने, हर बंदा, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जवानी से होकर नहीं गुजरा। मैं जवान हूँ, आप कोई हम में से जवान थे, आज नहीं है, कोई जवान होने वाले हैं। लेकिन जब एक लड़की जो है ऐसे लिबास के अंदर रोड से या गली से गुजरती है, 10 लड़के निगाह उसकी तरफ उठाते हैं और जब वो गुजर जाती है पीछे से उसके मजाक उड़ाते हैं। क्या कोई बाप अपनी बच्ची को इस लिबास के अंदर पसंद करता है कि जिस लिबास के अंदर उसकी औरत को बेहया नौजवान देखे और उसका मजाक उठाएं? तो नहीं देखे। कल ये बच्ची तुम्हें घसीट कर जन्नत में डालेगी, कल तुम्हें पकड़ के जहन्नम की तरफ ले जाएंगी। कहेंगे अल्लाह हमें इल्म नहीं था, हम नाबालिग थी, हमें इतना अकल नहीं था, हमारे ऊपर हमारा बाप हुक्मरान था, हमारी माँ का हक बनता था, हमारे भाई का हक बनता था। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, फरमाया जाता है अगर शेर आ जाए तो फरमाया डरो ना, इसलिए कि जान ले जाएगा। कोई बात नहीं, जान आज भी जाना है, कल भी जाना है, लेकिन फरमाया जब औरत आ जाए तो भाग जाओ, इसलिए कि वो जान नहीं ले जाएगी, ईमान लेकर जाएगी। तो ये ईमान का सौदा ना करो।